السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والاه۔ قال اللہ تعالی وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا۔ وقال اللہ تعالی فی موضع آخر لقد كان لكم في رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ مشاہدین و مشاہدات، برادران اسلام اور اسلامی خواتین، آج کے اس درس میں ہم کھانے کے آداب کا تذکرہ کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کھانے کے آداب کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ اگر آپ کا صاف نہ ہو آپ اسے دھل لیجیے۔ ہاتھ میں اگر کچھ نہ لگا ہو دھلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 2، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ کر لیجیے، کیونکہ کھانا کھانے سے پہلے اگر آپ نے بسم اللہ ترک کر دیا تو شیطان کھانے میں شریک ہو جائے گا، اور وہ کھانا جسے آپ نے بڑی محنت مشقت کے ساتھ پکایا ہے، یا آپ نے خریدا ہے، یا آپ نے گاڑی کمائی اپنی لگائی ہے، اس میں وہ بے برکت ہو جائے گا۔ اور جو کھانا بے برکت ہوگا اسے کھا کر کے آپ صحیح طور پر عبادت نہیں کر سکیں گے اور صحیح طور پر محنت نہیں کر سکیں گے۔ تو کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ کر لینا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پلتا ہوا ایک بچہ عمر بن ابی سلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے۔ کہتے ہیں کانت یدی تطیر فی صحفتی، میرا یہ ہاتھ پوری تھالی میں گھوم رہا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا غلام سم اللہ، بیٹے بچے اللہ کے نام سے کھا، کل بسم اللہ وکل بیمینک، اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھا، وکل مما یلیک، اور جو تیرے قریب ہے اس سے کھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹے سے بچے کو کھانے کے آداب میں سے 3 ادب آپ نے بتلا دیا۔ بسم اللہ کرنا کھانے کے شروع میں، دائیں ہاتھ سے کھانا، اپنے قریب سے کھانا۔ یہ 5 ادب اب تک ہم جان چکے ہیں۔ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھلنا، خاص طور سے اگر کچھ ہاتھ میں لگا ہو تو، اور اس کے بعد بسم اللہ کرنا، دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا، اور اپنے سامنے سے کھانا۔ 4 ادب ہوا۔ اور عمر بن ابی سلمہ کی جو روایت ہے وہ اسے امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے، ہم اسے پڑھ دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کنت غلاما فی ہجر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں بچہ تھا، آپ کی گود میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پالنے کی ذمہ داری لے رکھی تھی۔ وکانت یدی تتیش فی الصحفتی، اور میرا یہ ہاتھ پوری تھالی میں گھوم رہا تھا۔ بعض روایات میں ہے تطیرو۔ فقال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا یا غلام سم اللہ، اے بچے اللہ کا نام لے، وکل بیمینکا، اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھا، وکل مما یلیکا، اور جو تیرے قریب ہے اس سے کھا۔ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ فما زالت تلکا طعمتی بعد، تو یہ میرے کھانے کا طریقہ رہا اس کے بعد، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو آپ نے اپنے لیے حرز جاں بنا لی اور اسی پر آپ پوری زندگی عمل کرتے رہے۔ 5376 نمبر پر امام بخاری رحمہ اللہ نے اسے ذکر کی ہے کتاب الاطعمہ کے اندر۔ تو یہ 4 ادب ہمیں اور آپ کو معلوم ہو گیا۔ شروع میں اگر کوئی بسم اللہ بھول جائے تو کہے بسم اللہ اولہ و آخرہ یقدم لہ طعما جدیدا، یہ اگر آپ نے کہہ لیا تو آپ کے لیے کھانے کے دوران
नया खाना पेश किया जाता है, वो खाना गोया कि आपके सामने से हटा लिया जाता है, जिसको हम और आप महसूस नहीं कर सकते, जिसमें कि शैतान शरीक होता है। बाद रिवायात में है कि अगर आप दौराने ताम आपको याद आया कि हमने शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं की है और खाने में शैतान शरीक था, बीच में अगर आप बिस्मिल्लाह करते हैं तो शैतान कै करके भाग जाता है। इस तरह की बात भी हदीस में मौजूद है। आगे देखते हैं, खाना अगर तकसीम करने की बात आ जाए तो उसे दाएं तरफ से तकसीम किया जाएगा। तकसीम करने वाले के दाएं का एतबार है, बैठे रहने वाले लोगों के दाएं का एतबार नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार सहाबा के झुरमुट में तशरीफ़ फरमा थे और आपने कोई चीज़ तनावुल फरमाई, आपने पिया। आपके दाएं तरफ एक बच्चा खड़ा था, बाएं तरफ बड़े बड़े लोग थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाएं तरफ बच्चा था, उसका हक था, और आपने पूछा कि तुम्हारी इजाज़त हो तो बाएं तरफ जो बड़े लोग हैं उनको मैं दे दूँ। ज़रा देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, या गुलाम अतअदन ली अन उती अल अशयाख, बच्चे क्या तू मुझे इजाज़त देगा कि मैं ये तुझे ना दे करके ये बुज़ुर्गों को दे दूँ। फ़क़ाल मा कुन्तु लिऊसिरा बिनसीबी मिनका या रसूल अल्लाह, मिनका अहदन या रसूल अल्लाह। उस बच्चे ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे जो मुझे हिस्सा मिल रहा है मैं अपने ऊपर किसी को तरजीह नहीं दे सकता हूँ, ये तबर्रुक मुझे हासिल होना चाहिए, मैं खुद इसका हरीस हूँ। फ़अताहु इय्याहु, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे को थमा दिया। सही बुखारी के अंदर मौजूद है। हदीस का नंबर है 2366। और आगे देखते हैं, खाने वालों को अगर बुरा ना लगे, कई हमजोली है, कई लोग बैठे हुए दस्तरखान पर, अगर लोगों को बुरा ना लगे तो जो चीज़ आपको पसंद है आप उसे उठा करके पूरे दस्तरखान से खा सकते हैं। लेकिन अगर लोगों को बुरा लगे और सारे लोग उसे खाना चाहते हों तो आप अपने सामने से खाएंगे, दूसरे के सामने से नहीं उठाएंगे। ज़रा देखिए, अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैं गया एक जगह दावत खाने, और वो दरअसल समिअ अनस बिन मालिक यक़ूल इन्ना खय्यातन दअ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्ना खय्यातन दअ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक दर्जी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की, लितामिन सनाहु, एक किस्म का खाना उसने बनाया था, उस पर दावत की। क़ाल अनस फ़ज़हब्तु मअ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मैं भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गया। फ़रअयतुहु यततब्बउ दुब्बा, तो मैंने देखा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कद्दू की सब्जी तलाश करके दस्तरखान से खा रहे थे। गोया कि आपको कद्दू की सब्जी पसंद थी और आप चारों तरफ से उठाकर खा रहे थे। इसमें कोई शक नहीं, आपके साथ बैठे हुए रफ़क़ा को ये चीज़ पसंद थी कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो चीज़ पसंद है आप खाएं, हमें कोई एतराज़ नहीं है। इस वजह से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खा रहे थे। मिन हवालिल क़सअती, प्याले के थाली के चारों तरफ से। क़ाल फ़लम अज़ल उहिब्बुद्दुब्बा, अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, फिर उस वक्त से मैं बराबर कद्दू को पसंद करने लगा, मिन यौमइदिन, उस दिन से। तो ये हमें और आपको भी चाहिए कि जो चीज़ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद थी खाने पीने में, हम भी अपनी पसंद बना लें। ये हमें और आपको कहने की ज़रूरत नहीं है कि गर्चे हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाते थे, मुझे ये नापसंद नहीं। कोशिश करनी चाहिए कि हम नबी की पसंद को अपनी पसंद बना लें। नंबर 8, शिकम शेर होकर के अगर आप खाना चाहें तो खा सकते हैं, ये कोई मायूब नहीं है। भूख लगी है तो शिकम शेर होकर के आप खा सकते हैं। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, तुवफ़िय नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिना शबिअना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पाए जिस वक्त हम शिकम शेर हो गए, मिनल अस्वदैन अत्तमर वल मा, खजूर और पानी के ज़रिए से। यानी अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उस वक्त तो जिक्र करती हैं कि जब हमें और आपको बाज़ाब्ता खाना मिलने लगा था, गज़वात हुए, फतुहात हुए, माल गनीमत का रेल पेल हुआ, माल और बैतुल माल कायम हुआ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक भी आने लगे, खा वो 5वां हिस्सा था माल गनीमत का, या ये कि खैबर का माल था या फिदक का था, जो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में आया, कोई शक नहीं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी अय्याम खाने पीने के एतबार से उन अय्याम से बेहतर थे जो मदीना के शुरू के अय्याम थे, शुरू की घड़ियाँ थी। तो आदमी को अगर भूख लगी हो तो शिकम शेर होकर के खा सकता है, इसमें कोई शक नहीं। नंबर 9,
موٹا جھوٹا کھانا یعنی سادہ کھانا کھانا یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وتیرہ رہا ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ روایت ہے یہ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قال کنا عند انس، ہم انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے، وعنده خباز لہو، اور ان کے پاس ان کے لیے روزی ایک خباز تھا، روٹی بنانے والا تھا۔ فقال ما اکل النبی صلی اللہ علیہ وسلم خبزا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کھائی روٹی۔ کون سی روٹی؟ مرققاً یعنی چپاتی، وہ جو مرگن کر کے بنائی جاتی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی روٹی کبھی نہیں کھائی۔ ولا شاتن مسمومتن، اور نہ ہی آپ نے بھنی ہوئی بکری، لقی اللہ، تاکہ حتی لقی اللہ، تاکہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر لیں، یعنی آپ وفات پا گئے۔ تو گویا کہ یہ عیش و عشرت کی زندگی گزارنے والے لوگوں کا کھانا عام طور پر یہ ہوتا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نصیب نہیں ہوا، یا یہ کہ آپ اس کو پسند ہی نہیں کرتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ تھے ہر ایک کے لیے۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش تھی کہ وہ شاہان کی طرح سے کھانا نہ ہو، موٹا جھوٹا ہو۔ پوری امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رہنما اصول بنانا چاہتے تھے کہ کھانے پینے میں انسان اس طرح سے مال نہ صرف کرے، سارے لوگوں کا خیال کرے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو صرف اپنے پیٹ کے لیے صرف نہ کے لیے، فقراء، مساکین، لولے لنگڑے، اپاہج جو آپ کے ارد گرد ہیں ان پر بھی آپ صرف کیجیے۔ صرف اپنی زندگی اور صرف اپنے بدن پر انسان صرف کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، 5385 نمبر پر یہ موجود ہے۔ تو یہ ادب نمبر 9 کا تذکرہ میں نے کیا ہے۔ ادب نمبر 10، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ضرورت ہوتی تھی، بھوک لگتی تھی، کھانا جو بھی حاضر ہوتا تھا کھا لیتے تھے۔ ستو کبھی کبھار آپ کھا دیتے تھے۔ ذرا دیکھیے، سوید بن نعمان کہتے ہیں انہ اخبرہ انہم کانوا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے دیگر لوگوں کو خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ ایک بار تھے، بالصحابہ، مقام صحابہ پہ، وہی علی روحۃ من خیبر، اور وہ خیبر کے راستے میں گویا کہ یہ مقام پڑتا تھا۔ کہتے ہیں فحضرت الصلاۃ، صلاۃ کا وقت ہوا، فدعا بطعام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا منگوایا، فلم یجدہ الا سویقا، آپ کچھ نہیں پائے، یہاں صرف آپ کو کیا نصیب ہوا؟ ستو، فلاک منہ فلقنا منہ معہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ستو کا کچھ حصہ گھولا، ہم لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ستو کو گھولا۔ ثم دعا بماء، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگایا، فمضمض، اور آپ نے کلی کی، ثم صلی وصلینا، پھر آپ نے صلاۃ ادا کی، ہم نے بھی آپ کے ساتھ صلاۃ ادا کی، ولم یتوضا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو نہیں کی۔ یعنی یہاں ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ ستو کھانے کے بعد پانی سے اگر آپ کلی کر لیتے ہیں کہ منہ میں کوئی چیز رہے نہ کہ تلاوت کرنے میں آپ کو دقت ہو، یہی کافی ہے۔ اور ستو کھانے کے بعد گرچہ جو کو بھون کر کے پھر ستو بناتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ اور آپ کا معاملہ آخر میں یہی تھا کہ جس چیز سے آگ ٹچ ہوتی تھی اس کو کھا کر کے آپ وضو نہیں کرتے تھے۔ ہاں، اونٹ کے گوشت کا مسئلہ الگ ہے، اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنے کا حکم دیا ہے۔ 11 نمبر، دسترخوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا تھا؟ آپ سفرہ استعمال کرتے تھے، کھانا بکھیر دیا جاتا تھا اور سارے لوگ اس کو چن چن کر کے کھایا کرتے تھے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عام طور پر طریقہ تھا جب آپ صحابہ کرام کے ساتھ کھایا کرتے تھے۔ جیسا کہ بعد موقع پر ایسا ہوا ہے کہ چرم کی ایک کھال بچھا دی گئی، دسترخوان بچھا دیا گیا، اور اسی پر جو کچھ جس کے پاس تھا سب نے ڈال دیا، اور اس کے بعد سب لوگوں نے اسے اٹھا کر کے کھا لیا۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ قیل لقتادہ فعلی ما کانوا یاکلون، قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا پھر کس پر کھاتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال علی السفرۃ، سفرہ پر کھاتے تھے۔ وہ کھال کی عام طور پر چرم سے بنا ہوتا تھا اور اس کو بچھا کر کے اس پر کھانا کھا لیا کرتے تھے۔ نمبر 12، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چیز اگر ناپسند ہوتی تو آپ اس میں عیب نہیں لگاتے بلکہ ہاتھ اٹھا لیتے تھے اور اس کی مذمت نہیں کرتے تھے۔ بسا اوقات ہوتا ہے دسترخوان پر 10 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کھانا کسی کو پسند نہیں ہے، وہ اس کی قباحت کو بیان کرنے میں لگ گئے، اس کی مذمت کرنا انہوں نے شروع کر دی۔ نہیں، یہ طریقہ غلط ہے۔ آپ کو نہیں کھانا ہے، آپ ہاتھ کھینچ لیجئے، آپ اس کی مذمت نہ کیجیے، کیونکہ آپ کے سامنے جو بیٹھا ہوا بھوکا ہے اس کو کھانا ہے، اور جب آپ اس کی مذمت کرنے لگیں گے تو ہو سکتا ہے شرم کی وجہ سے وہ نہ کھا سکے کہ لوگ اس کھانے کو پسند نہیں کرتے ہیں اور مجھ جیسا اس کو کھا رہا ہے۔ آپ نہیں پسند کرتے، آپ ہاتھ کھینچ لیجئے۔ ذرا دیکھیں اس تعلق سے حدیث کیا ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پہ بھونا ہوا سانڈا لایا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ فلاں چیز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کھینچ لیا اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجاہد اسلام، سپہ سالار، کمانڈر ان چیف اسلام کے بہت بڑے، بیٹھے ہوئے تھے دسترخوان پر. کہتے ہیں فاجتررتہ فاکلتہ، میں اسے کھینچ لیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے بھی اور میں نے کھا لیا. ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینظر الیہ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ آپ اسے کیوں نہیں کھاتے ہیں، آپ نے جب پوچھا گیا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ احرام ادب، کیا ساڈا یہ حرام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ نے فرمایا لا ولکن لم یکن بارض قومی، میری قوم کی سرزمین پہ یہ عام نہیں تھا. فاجد اعافہ، تو میں اسے ناپسند کرتا ہوں، ورنہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرام نہیں قرار دیا. اور آپ کے سامنے آپ کے دسترخوان پر کھایا گیا. اگر یہ حرام چیز یا حرام گوشت ہوتا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قطعاً اپنے دسترخوان پر اسے چننے نہیں دیتے، اور خود صحابی رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھائے. تاخیر البیان عن وقت الحاجہ لا یجوز، کسی بیان کا وقت سے مؤخر کر دینا یہ جائز نہیں ہے. اگر صحابی رسول حرام کا ارتکاب کر رہے تھے اور یہ چیز حرام تھی واقعی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیتے، لیکن نہیں، آپ نے منع نہیں کیا. اس کا مطلب کہ سانڈا کا گوشت کھانا جائز ہے، جس کو کھانا وہ کھائے.